بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج بتاریخ 6 اکتوبر سن 2025 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 566 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم نماز میں اگر کوئی بار بار جس کی رکعت بھول جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے، اس کی دو بڑی عام وجہ ہے۔ ایک وجہ تو ہے کہ انسان اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اس کے اوپر بڑھاپا ایسا طاری ہے کہ اس کی یادداشت کام نہیں کرتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا اور دنیا کے جھمیلوں میں اس قدر مشغول کر رکھا ہے کہ مسجد میں آتا نہیں ہے کہ ساری وہی چیزیں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ انسان اپنے ثواب دید پر جتنا اس سے ہو سکتا ہے کرے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق قائم کرے اور دعا کرے۔ دوسری چیز اس کا حل یہ ہے کہ انسان خصوصاً نماز میں داخل ہونے سے پہلے، فرض نماز ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے، کچھ دیر پہلے سے، یعنی فوراً نہیں ہے نا، تیار کرے، وضو آیا کہ سنت پڑھے، اطمینان سے بیٹھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں شامل ہو تو یہ زیادہ قریب ہے کہ اس کا دل لگے گا، اور یہ بھی سوچے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس پر بھی توجہ دے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان چند صورتوں کا عادی بن گیا ہے، بسا اوقات پڑھ جاتا ہے، بعد میں سوچے تو خود یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ رکوع میں پڑھنے کے لیے بس سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہی جو اس کے نتیجے متعین ہے، لیکن اگر سوچے کبھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کے ساتھ یا اس کے علاوہ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی اس قسم کے اگر دعائیں بدلتا رہے تو اس سے کیا ہے، اس کا دل سوچے کہ یہاں کیا جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر بچے نماز پڑھ رہے ہوں اور ان سے کوئی غلطی سرزد ہو رہی ہو تو دوران نماز کیا کوئی بھی انہیں روک سکتا ہے، یعنی ٹوک سکتا ہے، اصلاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ خود پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، خود تو نہیں پڑھ رہا ہوگا تو ٹوک سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اصلاح کر سکتا ہے، اصلاح کر سکتا ہے، خاص طور بطور تعلیم کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بطور تعلیم کے، بلکہ بسا اوقات اس کے اوپر واجب ہوگا بچوں کو سکھائے اور بتائے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے غلطی ہو رہی ہے اور بتا نہیں رہا ہے، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تقاضا جو ہے کہ اس کو سمجھائے اور بتائے۔ اگر ابھی نہیں بتائے پھر کیسے بتائے گا بچوں کو؟ نماز پڑھتے ہوئے ہی کوئی حرجہ نہیں بھائی، زیادہ قریب ہے بچوں کو، زیادہ کہ ہاں نماز پڑھا تو مجھ سے ٹونکا ہے، وہ بعد میں بتانے کے بجائے کیا ہے، یہ چیز زیادہ بچوں کے ذہن میں یہ ذہن نشین ہوگی، اس لیے کہ کہیں آپ غلطی کریں فوراً کوئی ٹوک دے تو کیا ہے، وہ آپ جب بھی آپ وہاں سے گزریں گے آپ کو یاد رہے گا۔ نماز میں خلل کا سبب نہیں بنے گا یہ؟ کیا خلل کا سبب؟ خلل تو ہے ہی، غلطی خلل کر ہی رہا ہے، آپ خلل کی اصلاح کریں، خلل وہ کر رہے ہیں، آپ تو خلل کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر امام غلطی کر رہا ہے تو آپ نہ ٹوکیں، نماز میں خلل واقع ہوگا۔ امام اگر نماز غلطی کر رہا ہے تو آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، ٹوکیں گے نہیں۔ سبحان اللہ ایک ترتیب ہے نا، اس میں ترتیب کیا مطلب؟ اصل چیز تو متنبہ کرنا ہے نا جی، کیونکہ اور کچھ بولنا جائز نہیں ہے نماز میں، اس لیے متنبہ کرنا، سبحان اللہ کہہ کے متنبہ کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات سبحان اللہ نہ بھی کہے، سمجھ نہیں رہا کوئی اور دوسری چیز ہے، مثال کے طور پر اس کو سیدھے وہ کہاں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا، اس کو دھیان نہیں رہا، تو اب سبحان اللہ کا وہ سمجھ نہیں رہا ہے، تو آپ کہیں کہ ورکعوا مع الراکعین، یعنی جس میں الفاظ جو ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بول سکتے ہیں۔ ہاں بول سکتے۔ اگر کسی کو عربی نہیں آتی، عربی نہیں آتی، شیخ ابن باز نے یہاں تک کہا، جو اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص، اور یہ معقول بھی ہے، اگر کوئی شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے اور اسے کوئی بتانا سمجھ نہیں رہا کیا کرنا ہے اسے، تو کہتے بھائی سجدہ یا رکوع، اس قسم کے الفاظ استعمال کرے، بتائے کہ یہ تیسری رکعت ہے، یہ اس قسم کے الفاظ بدرجہ مجبوری انسان استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بھی تو کہا جاتا کہ ان کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے امام جیسا کر رہا ہے، اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نہیں کہیں قرآن اور حدیث میں ہے کہ ہاں ایسا کر لینا چاہیے، غلطی باقی اس کو چھوڑ دینا چاہیے، غلطی کرتا رہے، مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ جی تو امام کی ذمہ داری ہے نا وہ تو نماز پڑھانا، اگر وہ بعد میں اللہ کے بندے آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ امام کو متنبہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر وہ تیسری رکعت میں بیٹھ گئے، ہاں،
اب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوتا ہے. نہیں کہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ کیا کرنا ہے اس کو. اس کے دماغ میں کہ میری یہ چوتھی رکعت ہے. بھائی تو کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، معلوم ہو کہ کہاں بھی قرات کرنی ہے اس کو. اور اگر بار متنبہ کرنے پر بھی نہیں اٹھ رہا ہے تو ٹھیک، اس کی اتباع کر لیں. یہ تو یہ سوال ہے. وہی تو کہاں متنبہ کیا جا رہا ہے، تعلیم کا نہیں ہو رہا تو الگ بات ہے، لیکن اسے متنبہ کیا جائے، بتایا جائے. جی اچھا، یہاں پر اگر بڑا آدمی کوئی غلطی کر رہا ہو تو بچے تو چلو چاہے بڑا ہے یا چھوٹا کر سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شاید حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، مصنف کے اندر ہے، بغل میں ایک شخص پڑھ رہے تھے قرآن غلط پڑھے تھے، انہوں نے ٹوک دیا قرآن کس نہیں پڑھو قرآن. نماز میں پڑھ رہے تھے. ہاں نماز پڑھ رہے تھے. یہ اصل میں احناف کا مسئلہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر نماز پڑھنے والا غیر نمازی سے لقمہ لیتا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ احناف کا مسئلہ ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کے دل میں جو سوال کرنے خلل رہا ہوگا، ورنہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ قرات کر رہے ہیں، اب بغل میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوں، میں دیکھا کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے اور آپ رک گئے تو ٹھیک ہے متنبہ کر دیں ہم آپ کو، کوئی حرجہ نہیں. چلے قرات کی غلطی کے علاوہ یعنی مثال کو تو کسی کو تشہد میں بیٹھنے میں غلطی ہو تو رہی ہے کہ سبحان اللہ کہہ دے، بتا دیں. ہاتھ مثال کے طور پر نیچے اوپر کرنا یا ہاتھ صحیح سے باندھا نہیں ہے، رکوع صحیح سے کر نہیں رہا ہے تو اس کی کمر سیدھی کر سکتے ہیں. بھائی یہ الگ مسئلہ، رکوع تو ہو جا رہا ہی نہ ہو جا رہا ہے، یہ تو بعد میں بھی ہو جائے گا، الا یہ کہ آپ کھڑے ہیں سکھانے کے لیے تو الگ مسئلہ ہے. لیکن ویسے کر رہا ہے تو رکوع ہو جائے گا، لیکن سنت کا طریقے سے رکوع نہیں ہو، اس کو بعد بتا دیا جائے. ایسی دیکھیے بعض ایسی چیزیں ہیں جسے متنبہ کرنا مسئلہ کا ضروری ہو، اور بعض ایسی چیزیں جو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، تو دونوں میں فرق کیا جائے. جی یعنی سجدے میں اگر غلطی ہو رہی ہے تو فوری اسی وقت نہیں غلطی کی اصلاح کریں گے. کہ سجدہ کر رہا ہے لیکن اگر ایک سجدہ ہی نہ ہو، یعنی ایک پیر اٹھایا ہوا ہے، وہ اسے کہا جائے گا سجدے میں دونوں پیر رکھنا ضروری ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر بیوی بھی نوکری کرتی ہو تو اس کی کمائی بھی تنخواہ پر شوہر کا کیا اختیار ہے، کتنا؟ کوئی اختیار نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے نوکری کرنے سے پہلے یا شادی سے پہلے یہ شرط لگا لے کہ اگر یہ نوکری کرتی ہے تو اتنے فیصد گھر کا حصہ چلانا ہوگا اس کو. تو المسلمون علی شروط ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ایک پیسے کا حق نہیں. لیکن دیکھیے یہ الگ بات ہے حق ہونا یا نہ ہونا. گھر کا جہاں تک نظام ہے، میاں بیوی کو آپس میں کیا ہے ایک، اس لیے کہ دونوں پیسہ کس کا ہے، سب میاں بیوی دونوں ہی تو ہے نا، گھر دونوں کا ہے نا. تو اگر ملا کر اپنا کام چلائیں تو الگ، لیکن جہاں تک اصل اصول کی بات ہے وہ بیوی کا حق ہے اپنا. جی تو یعنی بیوی چاہے تو دے سکتی ہے، نہ چاہے تو نہ دے، کوئی بات. یعنی اگر اس کو ضرورت ہے تب بھی اگر بیوی اگر نہیں دینا چاہے تو اس میں کوئی بات ہے، ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہوگا. کیوں گناہ ہوگا بھائی؟ وہ قرض لے لے اس سے، بیوی سے قرض لے، کیوں؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ اچھا بیوی سے قرض لینا کون سے دوسرے سے جائز، بیوی سے وہ نہیں جائز ہے. جی مگر یعنی دونوں کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، بس یہ ضروری ہے کہ شرط ہونا چاہیے پہلے. شرط ہونی چاہیے کہ میں نہیں، ورنہ جو ہے شوہر ٹھیک ہے شوہر منع کرتا ہے، ٹھیک ہے اب تم نہ جاؤ، ہے کہ نہیں؟ وہ کہے بھائی ہماری آپ کی یہ شرط ہے، آپ کو رکھنا رکھیے، ورنہ میں جو ہے المسلمون علی شروط ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سب سے بہتر وہ شرط جسے پورا کیا جائے وہ ہے جو نکاح سے متعلق شرط ہے. تو شوہر کو پھر اب روکنے کا حق نہیں ہے. جی اگر شادی سے پہلے اگر شرط ہو گئی تھی کہ یعنی آپ روک نہیں سکتے کام کرنے سے تو یہ مانا جائے گا؟ ہاں بالکل مانا جائے. شادی کے بعد اگر شرط نہیں لگایا تو اب شرط نہیں لگا سکتا ہے، وہ اب شرط نہیں لگا سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اتنا کہتا بھائی ٹھیک ہے اب گھر کا کام ہے، یعنی بچوں کا نہیں ہو پاتا، یہ ہے ٹھیک ہے تمہاری ذمہ داری اپناؤ تم، ٹھیک ہے اپنے حساب میں خادمہ لے کر کے آؤ. لیکن ویسے جو گھر کے خرچ ہیں، رہنا ہے، مکان کا کرایہ ہے، کھانا ہے، یہ ہے، بچوں کا ہے، بچوں کی فیس ہے، ساری کی ساری شوہر کی ذمہ داری ہے. جی لیکن اگر کوئی شرط اگر پہلے سے لگی ہوئی ہے تو وہ یعنی بھلے سے کچھ بھی ہو دوسری مرتبہ کرے گا، لیکن ڈائریکٹلی اس کو نہیں روک سکتا کہ تم کام کرنے سے نہیں رک جاؤ، اس کو پورا کرنا ہے. جی تو یہ شادی سے پہلے. شادی سے کے بعد تو کوئی شرط ہی نہیں تھی شادی سے پہلے، جی تو شادی کے بعد اب جو بھی نئی شرط ہوگی اس کے اوپر دونوں کی رضامندی ضروری ہے. جی
تو یہاں پر یہ بھی سوال ہوتا ہے شیخ کہ کیا یہ عورت کے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو یہ پیسہ دے؟ وہ اس کا مال ہے، وہ جس کو چاہے دے، اپنے مال کی بالکل مختار ہے، اپنے مال کی وہ مختار ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ سب معاملہ، چونکہ زندگی کی گاڑی چلنی ہے، اس طریقے سے زندگی گاڑی نہیں چل سکتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے واجب کا معاملہ، اور ایک چیز کیا ہوتی ہے ہمیں کام کو چلانا ہے. اس طریقے سے کتنی دن زندگی گاڑی چلے خود ہی آپ سوچیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ زندگی اس طرح نہیں چلتی. اس طرح ظاہر بات ہے شوہر سے اجازت یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مجبور ہے اور یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے کہ شرعی طور پر وہ مال اس کا ہے، شوہر مشورہ دے سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. جی اسی کے قریب کا سوال ہے شیخ صاحب، اگر کوئی یعنی والدین اگر نکاح سے پہلے یہ شرط لگا دیں گے بچی کی کمائی کا اتنا فیصد ہمیں دینا چاہیے، کوئی حق نہیں شرط لگانے کا. الا شرطا احل حلالا وحرم حراما، یہ کیا ہے؟ کون سی شرط ہے؟ کون سی شرط؟ آپ نے پڑھایا ہے لکھایا ہے، اتنی بڑی پوسٹ پہ بٹھایا بھائی ہے، پڑھایا لکھایا ہے تو کیا مطلب ہے؟ صرف ایک ہی بیٹی کو مزدوری کے لیے پڑھایا، کمانے کے لیے پڑھایا ہے؟ یہ جو بچی بھی پڑھایا لیکن بالکل غلط ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے پڑھانا اس کو. نہیں ہوتا ہم نہیں پڑھا سکتے تم کو، الا شرط لگ رہا ہے ہم پڑھا رہے ہیں بھائی لیکن اتنا خرچ تم کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. اگر بالغ ہے لڑکی، لڑکا بالغ ہے اور یہ شرط لگا بھائی اب میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میں محنت کر کے مزدوری کر کے کما کر کے قرض لے کے تمہیں پڑھا رہا ہوں، لیکن کیا ہے یہ پیسہ تمہیں نوکری میں تمہیں دینا ہوگا، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. جی یعنی اگر شرط نہ لگائے ایسی پڑھا دے اور نکاح کے وقت پہ شرط لگا رہے ہیں تو کوئی حق نہیں بنتا اس، اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت سے اس سے نکل گئی ہے. بیوی کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا، اس کے باپ کا حق نہیں، ماں باپ کا حق نہیں ہے. اور شوہر کے اوپر نان نفقہ کھلانے پہنانے یہ وہ میں بیوی کا حق زیادہ ہے، ماں باپ کے حق سے زیادہ ہے. جی اسی کے قریب کا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر شوہر بیوی کو خرچ کے لیے پیسے دیتا ہے، بیوی بچاتی ہے، عورت کیسے آپ پتہ ہے جانتے ہیں عورتیں بچاتی ہیں پیسہ، تو ایک معذور باپ ہے یا کمزور باپ ہے یا تو اس کو دے سکتی ہے؟ بھائی دیکھیے یہ سوال پہلے گزر چکا ہے تفصیل کے ساتھ اسی سلسلے میں. دیکھیے اگر یہ چیز ہے کہ وہ معمولی چیزیں جیسے ہوتی ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پہلی شرط، اچھا اس میں بھی شرط یہ ہے کہ عام دستور کے مطابق خرچ کرے، اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے کہ بخالت سے کام لے کر کے بچوں کا خرچہ شوہر کے یہ کر کے بچائے اور اپنے شوہر کو دے، اپنے والدین اس کے لیے جائز نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ دیتی ہے تو اس میں شوہر کی اجازت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال شوہر کا ہے. ہاں معمولی چیزیں ہونا جو بچ جاتی ہیں، تھوڑا گھر سے سورا صدقہ کرنا جیسے ہوتا ہے عام طور پر نا، عام دستور کے مطابق جو ہے کچھ جیسے فقیر کو دے دیا، بیوی کے لیے اجازت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے، ایسے ہی چیزوں کو دے سکتی ہے. لیکن بڑی رقم دینا، خاص طور اس کو بچا کر کے دینا، یہ چیز جائز نہیں ہوتی. اگر شوہر نے بیوی کو دے دیا ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، دے دیا ہے بھائی تمہارا مال ہے، تمہاری پاکٹ میں. ہاں تو ٹھیک ہے، وہ چاہے یہاں خرچ کرے. اللہ ہے کہ شرط لگایا ہو کہ دیکھو جو ہے یہ یہی خرچ کرنا ہے، زیادہ نہیں ہے نا. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، ہم سفر کے دوران اگر ہم 2-3 دن کے لیے کسی ہوٹل میں رک جاتے ہیں تو اس وقت نماز قصر پڑھیں گے یا جمع کرنا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے یہاں پر دو بات ہے. اولاً تو ہے کہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سفر میں ہیں یا سفر میں کہیں ٹھہرے تو ہمارے اوپر جماعت کی نماز واجب نہیں ہے. نہیں، یہ بات غلط ہے. اگر آپ ہوٹل میں ہیں، بغیر میں اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، یا اگر کسی خارجی پابندی کو ایسے اذان نہیں ہوتی لیکن مسجد کیا ہے قریب ہے جیسے ہوتی ہے، تو آپ کے لیے وقت پر مسجد میں نماز پڑھنا واجب ہے. یہ بہانہ کر کے ہم مسافر ہیں ہوٹل میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اذا سمعت النداء فاجب، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے،
آپ نے خاص نہیں کیا کہ ہم مسافر غیر مسافر. تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ان کے لیے ہاں اگر اکیلے میں پڑھتے ہیں تب تو وہ قصر ہوں، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہے؟ مکمل ہے. یہ دوسری چیز، پہلی چیز. دوسری بات ہمارے سے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور کئی بار متنبہ کر چکا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے قصر سفر کی سنت ہے ایسے جمع بھی سفر کی سنت ہے. نہیں، قصر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ سفر کی نماز میں کمی کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ نے سفر کے اندر نماز کو مکمل پڑھی ہو. حتیٰ کہ بعض علماء جیسے احناف ہیں، اور یہی رجحان صاحب تحفۃ الاحوذی کا بھی لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز قطر واجب ہے. قصر نماز کیا ہے؟ اس لیے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نماز 2 رکعات فرض کی گئی، حضر کی نماز میں زیادہ کر دیا اور سفر کی نماز کو اپنی جگہ پر باقی رکھا گیا. اس کا معنی کیا ہے کہ سفر کی نماز کیا ہے؟ 2 ہی رکعات ہے نا. لیکن یہ بات میں نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں واجب ہے، لیکن کیا ہے اصل یہ چیز ہے، معنی کا مطلب بہت تاکیدی ہے، اہمیت ہے اس کی. لیکن جمع کا جہاں تک تعلق ہے، جمع رخصت ہے. کیا ہے؟ یعنی افضل کیا ہے؟ مکمل نماز پڑھنا ہے، ہر وقت اسے نماز پڑھنا ہے. ان الصلاۃ کانت کتابا موقوتا. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاوی میں بڑی لمبی بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور یہی رہا ہے کہ آپ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھتے تھے. اب اگر انسان حاجت مند ہے، بسا اوقات ہوتا ہے اب سفر پر نکلنا ہے ہم کو، ہے کہ نہیں؟ سفر پر نکلنا ہے ہم کو، یا یہ ہے کہ ہم آئے ہوئے بالکل تھکے ہوئے سے ہیں، ہوتا ہے بسا اوقات انسان ہے نا آرام کرنے کا محتاج ہے، ورنہ اس کے بعد وقت نہیں رہے گا. تو ایسے اگر انسان کو حاجت ہے تو سفر میں ہوٹل میں جہاں ٹھہرا ہے یہ ہے وہ جماعت سے نماز پڑھا تو ٹھیک ہے، اپنی نماز بھی پڑھ لے، ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ عادت نہیں بنا لے کہ اب ہوٹل میں آ گیا ہر نماز کو جمع اور قصر سے پڑھنا شروع کر دے. یہ سنت کے قطعاً خلاف ہے. اسی کے قریب کا سوال ہے شیخ محترم، اگر کوئی شخص یعنی 100 کلومیٹر کی مسافت پر جاتا ہے اور 5 دن وہاں پر قیام کرتا ہے، پھر 2 دن ادھر رہتا ہے اپنے گھر پر، تو ایسا شخص مسافر مانا جائے گا یا مقیم مانا جائے گا وہاں پر؟ دیکھیے، احتیاط کا پہلو اس سلسلے میں مد نظر رکھتا ہوں کہ اگر 4 دن سے زیادہ اگر ہے جو جمہور کا مسلک ہے تو پھر جو ہے وہ نماز کو پوری پڑھے گا، اور اگر صرف 4 دن یا اس سے کم ہے تو کیا ہے نماز کو قصر کر کے پڑھے گا. جی اگر 4 ہی دن مان لیا جائے تو انشاءاللہ قصر کرے، کوئی حرج نہیں. سال بھر کا اللہ یہ کہ ایک شخص ہے وہاں بھی اپنا مستقل قیام اور مکان بنا لیا ہے، سب چیز ضرورت جو ٹھہرنے کی ہوتی ہے نا وہ سارا اپنا انتظام کر لیا ہے. سال بھر کو اس کا معاملہ ہے کہ جاتا ہے کام کرتا ہے، جیسے یہاں سے ریاض کام کرنے والے یا بریدہ کام کرنے والے، تو ایسا شخص جو ہے کیا ہے گویا کہ مقیم کے حکم میں ہے، اس کا زیادہ وقت وہیں پر گزرتا ہے، اپنے یہاں کیا ہے 1-2 گزرتا ہے. بھلے سے 4 دن رہے، بھلے سے 4 دن رہے، 3 دن ہی رہنا. 3 دن دیکھیے آپ 3 دن کبھی 1 دن رہے آ جائیں گے آپ. پھر نہیں پابندی کے ساتھ تو ایسے لوگ ہیں نا، پابندی کے ساتھ ایسے لوگ ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے جو 3 دن اب جیسے پورے دام میں جو 100 کلومیٹر بھائی دیکھیے ان کی اصل نیت کے اوپر ہے، ان کی نیت کے بس ویسے ایسے کیسے گزارا کر لینا، بلکہ گھر سے بھی کھانا بھی لے کر کے 2 وقت کا جا رہے ہیں تو اس کا مطلب اس نے وہاں پہ سکونت نہیں بنائی ہے. جی تو ٹھیک ہے، اپنا وہ سفر قصر کریں چاہے سال بھر، کوئی فائدہ نہیں. جو لوگ علماء ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جو برابر سفر پر رہتے ہیں، گاڑی پر ہیں، وہ چاہے زندگی میں جیسے ڈرائیور وغیرہ رہتے ہیں نا وہ مسافر مانے جائیں گے. سکونت کا کیا لیول رہے گا؟ مطلب آپ نے کہا کہ بھائی دیکھیے ہر انسان یہ جانتا ہے کہ سکونت رہنے کے جو قیام کے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ سارا انتظام کرتا ہے. گھر کے لیے ہے، گھر کی سیٹنگ ہے، یہ چیز ہے وہ چیز ہے، سارے وہ سارا کر لے رہا ہے. اور وہاں گویا کہ اس کی رہائشی عام لوگوں طرح کس طریقے سے ہے جیسے عام لوگ ویسے وہ بھی رہ رہا ہے. ایک انتظام ہے. اور اگر نہیں ہے، ارے چلو اے سی بھی وہ کیا ہے نہیں، وہ جو ہے فریج بھی نہیں رکھا ہے، تو پھر ابھی یہ چیز نہیں رکھا ہے، یہ جیب پر ڈیپینڈ کرتی ہے نا شیخ. تو
اگر کوئی مالدار ہے تو اس کا تو گھر دونوں جگہ انسان کے صرف جیب پر مالدار ہوگا تو ہوٹل میں ٹھہرے گا, کبھی ایسی مالدار ہوگا نا تو کسی جگہ نہیں ہوٹل میں ٹھہرے گا روزانہ. کون جھنجھٹ پالے یہاں پانی کے بل دینے, بجلی کے بل دینے کے لیے اور بند کرنے کے لیے ہوٹل میں گیا اور ٹھہر کے چلا آیا. لیکن ہے کہ عام جو روٹین لوگوں کی ہے وہ اس کو اپنا مستقل ٹھکانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جی جی. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم, اگر کوئی شخص کسی تیسرے کی ہمارے سامنے اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ ہمیں منع کرنا چاہیے, ہمیں منع کرنا چاہیے. الا یہ کہ اس کا مقصد لوگوں کو تنبیہ کرنا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے. یہ نہیں کہ تنبیہ کے نام پر اس کی غیبت, اس کی برائیاں چھوٹی بڑی بیان کرنا ہے. ہمیں اسے روکا جائے. ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ میں کہ جو اپنے بھائی کی طرف سے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کی مدد کرے گا. جی جی. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم, اسلام میں سیاسی جمہوریت کی کیا حیثیت ہے اور بر صغیر کے اندر بیشتر اہل حدیث جماعتیں جو سیاسی جمہوریت میں ملوث ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی دیکھیے یہاں پر دو باتیں ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ جمہوریت ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اقبال نے بہت پہلے ہی کہہ دیا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں مردوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. ہے کہ نہیں ہے؟ اہل حل و عقد کی جمہوریت ایک الگ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ تو اصلاً شرعی طور پر یہ جمہوریت ایک غلط و شرکیہ نظام ہے. یہ تو پہلا سوال ہے. دوسرا سوال جو ہے کیا اس میں شرکت, تو یہ چیز دیکھیے مصلحت وغیرہ کے پیش نظر دیکھی جائے گی. شیخ ابن عثیمین تو کہتے ہیں واجب ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں ووٹ میں حصہ لینا, یہ کرنا وہ کرنا, کہا کہ ایسا اگر ہم سب چھوڑ دیے تو برے لوگ ہی آ جائیں گے اور سارا معاملہ کیا ہے جیسے آج دیں کرپشن کا معاملہ ہے, سارے لوگ جو ہے آ گئے, پوری امت پریشان ہے نا. تو اہل حل اور عقد سمجھدار لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں. تو اگر آنے والے جو ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جماعت کی طرف سے اپنی قوم کی طرف سے دفاع کریں گے, کوشش کریں گے, ہے نا, ہم سے جتنا ہو سکے گا, تب ٹھیک ہے, یہ ایک اچھی چیز ہوگی. جی. اور اگر مقصد کیا ہے, صرف سیٹ لینا ہے, مقصد کیا ہے, صرف نام لینا ہے, مقصد کیا ہے, صرف جو ہے وہ ایک منصب حاصل کرنا ہے, ظاہر بات ہے انما الاعمال بالنیات. یعنی مگر عام طور پر عام انسان کو تو ووٹنگ میں حصہ لینا چاہیے. بالکل لینا چاہیے, بالکل لینا چاہیے. جی. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم, ایک لڑکی اپنی پسند سے نکاح کرنا چاہتی ہے دین کی بنیاد پر اور لڑکا بھی دین کی مطابق صحیح ہے, اور مگر لڑکی کے والد صرف برادری کی وجہ سے راضی نہیں ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں یا یہ دیندار لڑکی اب کیا کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, والد سے ہٹ کر کے اپنے بھائیوں سے کہے, اپنے چچا سے کہے, والد نہیں راضی بھائی شادی کر دیں, اور اگر نہیں ہے تو اس سلسلے میں جو ہے سلطان ولی و ملا ولی اللہ. جی. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم, دین کے کام کرنے میں اکتاہٹ ہونے لگی تو کیا دعائیں کریں گے؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد. اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک. اس دعا کا بکثرت خاص طور پر نماز میں یہ دعا پڑھیں, اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد. ہے کہ نہیں؟ اور یہ دیکھیں کہ آخر کس وجہ سے اکتاہٹ ہو رہی ہے, ڈٹولیں کہیں آپ کے اخلاص میں کمی تو نہیں ہے, کہیں آپ کے اندر ریا اور نمود کا مادہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے. اس لیے بسا اوقات اکتاہٹ کا سبب یہ چیز بھی بنتی ہے. اور وہ دعا جو سنن ترمذی میں ہے, یا ولی الاسلام و اہلی ثبتنی علی الاسلام, اس قسم کے دعائیں ہیں. یعنی اس کے یہ قریب کا جو سوال ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعا, یہ بھی اسی میں شامل ہے. وہ بھی اسی میں شامل ہے. جی. یعنی اور کوئی دوسری چیز اس میں کوئی یعنی دعا کے علاوہ نہیں, دعا کے علاوہ انسان جو ہے علماء کرام سے تعلق, ظاہر بات ہے وہ تو اور چیز ہے. صحابہ کے واقعات کو پڑھنے کی کوشش کرے, اہل علم کے واقعات کو پڑھنے کی کوشش کرے, ہے نا. دین کے کام کی یا دین پر ثابت جو فضیلت ہے اس کے اوپر انسان توجہ دے, ہے کہ نہیں. قرآن مجید کی تدبر اور سمجھ کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کرے, ہے کہ نہیں ہے. تو اس کی یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے معاون مساعد مددگار ہو سکتی ہیں.
جی اگلا سوال ہے، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ہم نے اس مختلف بیانات میں سنا ہے کہ آل بیت جو آج کل سید ہوں انہیں مال غنیمت میں سے 5واں حصہ سب میں تقسیم کیا جاتا تھا، مگر جب ملوکیت شروع ہوئی تو آل بیت کو اس فائدے سے محروم کر دیا گیا. اس لیے کچھ علماء نے کہا ہے کہ ایسی حالت میں آل بیت کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ لینا جائز ہے. کس ملوکیت کے زمانے میں آل بیت کو محروم رکھا گیا ہے؟ مجھے تو نہیں یاد ہے کہ محروم رکھا گیا ہو، چاہے عباسیہ ہوں یا امویہ ہوں، سب کو دیا گیا ہے کہ نہیں؟ علی کل حال واللہ عالم، جہاں تک ہم نے علماء کے اقوال سے سمجھا ہے اور حدیث رسول ہے کہ ان کے لیے صدقہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. زکوٰۃ ان کے لیے جائز نہیں ہے. ان کے لیے اور بھی بہت سے وسائل ذرائع ہیں جو اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ تحیۃ الوضو اور شکرانے کی نفل ایک ہی نیت اور ایک ہی سلام سے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی کوئی حرج نہیں ہے. اصل تو یہ ہے، دیکھیے شکرانے کی جو نماز ہے یہ زیادہ نبی کرے ہیں، شکرانے صرف سجدہ وارد ہے بس. بعد ایسی حدیث ہے جسے حافظ بن حجر نے قوی قرار دیا ہے، ورنہ یہ کہ شکرانے کوئی نماز نہیں ہے. صرف حافظ بن حجر نے اس حدیث کو جو حضرت عبد المسعود سے شاید مروی ہے کہ جب ابو جہل کا سر لایا گیا تو آپ نے 2 رکعات نماز پڑھی. عموماً علماء جو ہے اس کو ضعیف، لیکن ابن حجر نے اس کو قوی قرار دیا ہے. تو یہ یعنی کہنے کا مطلب کہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ شکرانے کے لیے صرف سجدہ ہے. لیکن اگر علی کل حال اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جب میں صدقہ کرنا چاہوں تو کیا میں یہ نیت کر سکتی ہوں کہ اس کا ثواب میرے باحیات بھائی بہنوں اور ماں باپ کو بھی پہنچے اور میرے بزرگ جو گزر چکے دنیا سے ان کو بھی پہنچے، جبکہ انہوں میں سے کسی نے میرے وصیت نہیں کی صدقہ کرنے کی؟ کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی نیت قبول فرمائے بھائی، آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے. اتنا دریا دل آپ ہے ماشاء اللہ، نیت ہے تو ٹھیک ہے، کیا کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے، پہنچے گا. مالی عبادات جہاں ان کا صدقہ وفات شدہ یا دوسرے لوگوں کو پہنچتا ہے. جی یعنی وصیت کرنا اس میں کوئی شرط نہیں. بعض لوگ اس میں جو لگاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کا ہاتھ ہونا چاہیے تبھی ملے گا. کوئی بلا وجہ کی شرط ہے. امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ کیا ہے وصیت یا نہ کی ہے، ہر اعتبار سے اس کا ثواب پہنچے گا. جی جی. تو اس کے ثواب میں کوئی کمی وغیرہ؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اس کو اس کی نیت کتنی سے کتنا دیتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. عموماً انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حوالے. یہ چیز کیا ہے، سنت کے قریب ہے یا دور ہے؟ مجھے تو کوئی حدیث یاد نہیں ہے کہ انسان جو ہے پورے خاندان والوں اور پورے میت جو گزر چکے ہیں صبح شروع سے لے کر کے آخر تک سب پہنچے، مجھے تو کوئی ایسی حدیث یاد نہیں ہے واللہ. تو ابھی کیا کرنا چاہیے، میسج کیا جانا چاہیے دنیا میں کہ ہم بھی یہ کریں یا نہ کریں؟ بھائی کریں، لیکن ایک حد رہے، ایک حد رہے کہ ہاں بھائی جس کو آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے، باپ ہیں، دادا ہیں، بھائی ہیں، ہے نا. یہ نہیں ہے کہ پورے جتنے لوگ گزرے ہوئے ہیں، ہے نا. واللہ عالم. علی کل حال میں چھوٹے علم والا آدمی نہیں کہتا، لیکن ہے کم سے کم یہ چیز جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ علماء کے یہاں ایسی چیز پائی نہیں جاتی. جی جی یعنی اپنے والدین اور ہاں ظاہر بات والدین حق ہے، جنہوں خاص طور پر جن کا آپ کے اوپر زیادہ حق ہے، آپ کے ساتھ کچھ کیا ہے، خدمت کی ہے نا. یا نام لے کر میرے خیال سے زیادہ اور بہتر رہے گا. اللہ عالم. نہیں، نیت کافی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اللہ کے یہاں احسان میں غلطی نہیں ہوتی ہے نا، کہ نام لے لے ٹھیک ہے، نیت رہے میں کر رہا ہوں کہ ہم دادا کی دادی کی نیت رہے اور باپ کی بھائی کی نیت رہے، کوئی حرج نہیں. اس میں اپنی بھی نیت کرنا ضروری ہے میری طرف سے، اور یا بالکل اپنی نیت رہے، ورنہ جو ہے وہ آپ کو دوسروں کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. تو بہت سارے لوگ جو ابھی قربانی دیتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں مسجدوں میں، مسجد بناتے ہیں والد کے نام کی، یہ کرتے ہیں، تو اس میں اپنا نام پلس والد کا نام ہی ڈالنا پھر فائدہ رہے گا زیادہ. تو نام ڈالنا الگ چیز ہے، نام ڈالنا نیت جو کرتے ہیں لوگ یہی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی کہے بھائی میں اپنے اور اپنے والدین کی طرف بناتا ہوں تو کوئی حرجہ نہیں، میں اپنے اور اپنے والدین. لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ ہاں صرف والدین کی طرف سے
اور اپنے والدین فرق رہے گا کہ نہیں فرق رہے گا؟ صرف والدین کی طرف سے، اور تو گویا آپ نے اس کے اندر کیا کر لیا ہے، لوگوں کو شریک کر لیا ہے، تو اجر میں بھی شرکت ہوگی۔ نہیں، یہ پورے والدین نہیں، مثال کے طور پر کئی لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ صرف والدین کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، ظاہر بات ہے، یا اپنے ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے کنواں کھدوا دیا، اپنا نام اس میں نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں، تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہی اصل ہے، یہی اصل ہے کہ آپ کو جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب ملے گا، اور ان کو کنویں اور اس کے پانی کا ثواب ملے گا۔ ہم اپنا بھی نام اس میں ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈال دیجیے، لیکن ظاہر بات وہ اس طرح نہیں ہوگا، یعنی ایک میری سمجھ ہے، وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ صرف خاص ان کے لیے کر دیا جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں بڑھ جائے گا معاملہ۔ بالکل واضح ہے بھائی یہ چیز، تو پھر اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، پھر تو اللہ محروم تھوڑی کر رہا ہے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے ایک اونٹ پورا قربانی کر دے رہا ہے، اور ایک آدمی کیا ہے اس میں 7 آدمی کر رہے ہیں، دونوں کو اجر برابر ہوگا؟ اللہ خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کو اونٹ کا ثواب نہیں، اونٹ کے ایک حصے کو اس کو ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی تو دیکھیں آپ، ایک گائے انسان قربانی کر دے اپنے نام سے، ظاہر اس کو پوری گائے کا ثواب مل رہا ہے، اور اس میں جو ہے 7 آدمی کریں تو اس کو یعنی وہ ثواب، یعنی اس کا مطلب ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ اب کیسے ہوگا یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، واللہ عالم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب سمجھے، من دل علی خیر فلہ اجرہ، یہ نہیں کہ وہ چیز اس کو ملے، اس کا اجر فرق ہوتا ہے شیخ۔ جو آدمی صدق دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے مقام، دیکھیں شہادت کا جو مقام ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن ہے اجر جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں، اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ بھائی ٹھیک ہے، اس کے اجر میں سے کوئی کمی، اس کو جتنا اجر ملنا چاہیے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ انسان جو ہے دعوت کا کام کر رہا ہے، اب جس نے اسے دعوت کو سکھایا ہے، اس کو اپنے کام کا پورا یہ اپنے اس کام میں اس کو شریک نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اجر سے دے رہا ہے۔ فرق ہے دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق ہے کہ یہاں انسان یہ نہیں کہ اس کے لیے دعوت کا کام کر رہا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس نے دعوت کا کام اس کے بتانے سے کیا ہے، لہذا جیسے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا اجر اس کو بھی دے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ یہ جو دعوت کا کام کر رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں، یہ نہیں، یہ الگ چیز ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ جی، یعنی جو بولنے پہ کرتا ہے تو اس کو اپنا بھی ملے گا جتنا پورا کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کے ثواب میں سے کچھ ادھر جائے گا، ایسا نہیں جائے گا، نہیں ایسا نہیں۔ لیکن یہ جو نیت صدقہ کر رہا ہے، جو بھی ظاہر بات اس میں وہ تقسیم کر رہا ہے نا معاملہ، جی دونوں میں یعنی کھلا فرق پایا جاتا ہے۔ جی ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔